حسین کی عظمت اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، سلام پیش کیا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ گاہے بگاہے لوگ اور ایک ایسا عنصر موجود ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملتان کے اکابرین و قائدین کو کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ آپ ہر سال حسینیہ کانفرنس منعقد کر کے ان کے ارادوں کو دفنا دیتے ہیں۔ واہ واہ! یہ ہے اس محفل کی خوبصورتی کہ جو تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیتے ہیں جب اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور یہاں سے یکجہتی کا پیغام جو جاتا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ آج نہ ملتان میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کے فلسفے کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کمال ہے وہ فلسفہ۔ ادوار بدلے لیکن اس فلسفے کی سچائی پر کبھی آنچ نہ آئی۔ ہمیشہ سے، چاہے وہ ہمارا ملک ہو، گرد و نواح کی مملکتیں ہوں، یا آج دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، یہ ایک ایسی نشست ہے، ذکر حسین کی نشست ایسی مبارک اور بابرکت نشست ہے کہ آج دنیا کے جتنے کانٹیننٹس ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، آج اور کل کوئی گھرانہ، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہوگا۔ اور حسین کسی ایک فرقے کا محتاج نہیں ہے، کیا بات! وہ کسی ایک محدود سوچ کا محتاج نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کی عظمت کے لیے اس نے سر کٹوایا، وہ تو ان کے ماننے والے تھے اور رہیں گے، لیکن جو کلمہ گو نہ بھی ہیں، حسین کو وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے اس فلسفے کی عظمت۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے۔ وہ فلسفہ ہے کہ میں حق اور سچ کی خاطر کھڑا رہوں گا، کیا بات! میں جھکوں گا نہیں۔ تم زور آزما لو، تم طاقت دکھا دو، تم پیشکش اور لالچ کی جو مرضی دعوت دے دو، میں جھکوں گا نہیں، میں اپنے اصول پر قائم رہوں گا۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے، جب آپ اس کو سمجھ گئے، یقین جانیے زندگی میں بہت سے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی سمت کا تعین کر لیتے ہو، آپ سچ اور حق میں، اور جو وقتی مفادات ہوتے ہیں اس میں ایک جب لکیر کھینچتے ہو تو اپنے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی سمت کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہو۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ اگر آج ہمارے اس خطے میں
حسین کے فلسفے کی ہمیں عملی مثال دکھائی دے رہی ہے. وہ اس وقت اس کی ایک جھلک آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. 5 اگست کو وقت کا حاکم ان کو دلی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ میں تمہیں مراد دیتا ہوں, آؤ میں ایسا قانون بنا دیتا ہوں جس سے کہ کشمیر پہ جو پابندیاں تھیں جائیداد نہ رکھنے کی میں ہٹا دیتا ہوں. آؤ میں تمہیں ملازمتیں دیتا ہوں. آؤ میں وہاں اس قسم کی سرمایہ کاری کرواتا ہوں کہ آپ کی وادی کی شکل بدل جائے گی. ہمہ قسم کی اٹریکشنز سے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہا. لیکن حسین کے ماننے والے وہ کشمیری جفاکش نہ مانے. انہوں نے کہا ہم دلی کی طرف نہیں دیکھنے چاہتے, ہماری منزل اب آزادی ہے, ہماری منزل اب آپ کے جبر سے آزادی ہے. اور پھر جبر کی کوئی کمی نہ بچی ہوگی. پچھلے 1 سال میں تو آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں جبر کیا گیا, جس انداز میں دبایا گیا, آواز دبائی گئی, یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں انہیں محدود کر دیا گیا. انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے, کمیونیکیشن بلاکیڈ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. بلیک آؤٹ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ جبر جاری رکھا ہوا ہے. اور حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو خوف سے آزادی دلواتا ہے. وہ خوف سے آزادی دلواتا ہے. اور آج وہ اس جذبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوششیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں. میں آج ہی صبح اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سے اخبارات میں نے وہ تصاویر دیکھیں جس میں عزاداروں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی اور پولیس کے ٹرک جو ہیں انہیں اٹھا کر گرفتار کر کے لے جا رہے تھے. یعنی کہ آج بھی پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج عزاداری پر پابندی ہے. آج وہاں محرم کے جلوسوں کی اجازت نہ ہے. میں توجہ دلانا چاہوں گا ان ریلیجس فریڈم کے اداروں کی جو آئے دن مذہبی آزادی کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور ان کی کامنٹری آتی رہتی ہے. اور ابھی جو حالیہ ان کا ابھی ایک تجزیہ آیا ہے اس میں بہت سے ممالک پر انہوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے, نشاندہی بھی کی ہے. حیران ہوں میں, بھارت کا ذکر نہیں اس میں, بھارت کا ذکر نہیں, جانتے ہوئے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. حیران ہوں میں کہ آج کا واقعہ بھی ان کی نظر سے شاید گزرے یا نہ گزرے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مذہبی آزادی پر قدغن ہے. جنہوں نے دیکھا
کہ ابھی قربانی کی عید تھی، جامعہ مسجد سری نگر میں مسجد کو تالا تھا، اجازت نہیں تھی، عید کی نماز کی اجازت نہ تھی، لیکن بہت سے ہمارے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں بہت سی کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ اس قسم کی بلیٹنٹ جو وائلیشن ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی، وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس حسینیہ کانفرنس کو من جملہ ایک قرارداد کے ذریعے آج جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اور آپ کا آئین یہ دعوے دار ہے کہ ہم مذہبی آزادیوں کے قائل ہیں، تو پھر آج عزاداری پر پابندی کیوں ہے؟ آج کشمیر میں حسینیہ کانفرنسز اور علم کے جلوسوں پر پابندی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ جو ایام ہیں محرم کے، ہر سال محرم کی محفلیں سجتی ہیں، آپ اس میں شامل ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، عبادت کی غرض سے، ذکر اذکار کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، لیکن اس سال خاصی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے ملک میں حالات کیسے ہوں گے، کیونکہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ابھی بھی لے رکھا ہے، اور اگر جو ماہرین کے تجزیے تھے وہ تجزیے صحیح ثابت ہوتے تو آج ہے اگست کی 29 اگست کے اختتام پر ان تجزیوں کے مطابق پاکستان میں 50,000 سے زیادہ ہو جانی چاہیے تھیں۔ کہ میں کوئی عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں، جن کی پروجیکشنز تھیں، ان کی ایکسپرٹیز اور ان کی ماہرانہ رائے یہ تھی کہ پاکستان میں جس قسم کی ٹریجیکٹری جا رہی ہے اس کے مطابق آج اگست کے 29 تاریخ کو 50,000 سے زیادہ اموات ہو جانی چاہیے تھیں۔ ان کی پروجیکشنز کے مطابق آج پاکستان میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ مریض انفیکٹڈ ہونے چاہیے تھے۔ ان ماہرین کے تجزیے کے مطابق آج آپ کے ہسپتالوں میں کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہسپتالوں میں بستر دستیاب نہ ہوتے، وینٹیلیٹرز کے لیے لوگ آپس میں ایک کشمکش کا عالم ہوتا، جھگڑے ہو رہے ہوتے، قریشی صاحب سفارشیں کروا رہے ہوتے لوگ آپ سے کہ میرے مریض کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہا، وینٹیلیٹر دلوائیے، داخلہ نہیں مل رہا، ہسپتال میں گنجائش پیدا کروائیے، آپ نمائندے ہیں ہماری آواز بلند کیجئے۔ یہ ماہرین کا تجزیہ تھا، لیکن اللہ کا کرم کیا ہوا؟ اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج پاکستان میں 91% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ خالی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج ہسپتالوں میں جو اسپیشل وارڈ بنائے گئے تھے ان میں ان پر وہ دباؤ نہیں ہے جو ہمیں خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت سے عوامل ہوں گے،
بہت سے لوگوں کی، بہت سے اداروں کی اس میں کوشش ہوگی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کا جو ایک انالیسس تھا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ان کی سوچ تھی، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوگا. لیکن ان انسانی کاوشوں کے ساتھ ساتھ میرا ایمان ہے کہ رب العالمین نے نواسۂ رسول کی محفلوں کے لیے اہتمام بھی کرنا تھا اور وہ ماحول پیدا کرنا تھا. وہ ماحول پیدا کرنا تھا کہ جس ماحول میں یہ محفلیں ہو سکیں. ماشاءاللہ. آپ تشریف فرما ہے، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ جو پروجیکشنز تھیں، آج وہ پروجیکشنز ملک میں ہوتی تو آج ملتان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. صحیح. آج پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. اور لاک ڈاؤن اب یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے. آپ نے، پاکستان کے لوگوں نے، شہریوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھا ہے کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، لندن میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، نیو یارک میں لاک ڈاؤن کیسا تھا، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں لاک ڈاؤن کیسے تھے. ہو کا عالم. مریض ہسپتال تک نہیں لے جایا جا سکتا. سڑکیں سنسان، ویران، پارکس، کالجز، سکول، سب کچھ بند. فرض کیجئے اگر وہ کیفیت ہوتی تو آج یہ محفل ہو رہی ہوتی؟ نہ ہو رہی ہوتی. تو پھر جو ماہرین ہیں، ان کے اندازے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم پاکستان کو بحیثیت ایک کیس سٹڈی کے طور پر ہم اس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ ہمارا انالیسز اتنا غلط کیسے ہو گیا. یا تو ہوتا نا کہ پاکستان میں اللہ کا کرم ہو گیا اور پورے خطے میں اللہ کا کرم ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں، یہ ہمارے پڑوس میں ہم جیسے ہی شہر ہیں نا، بے شک. وہاں بھی تو جلوس ہوتے ہیں، وہاں بھی تو اہتمام ہوتا ہے، وہاں بھی تو محفلیں ہوتی ہیں. وہاں بھی جو بڑے بڑے شہر ہیں، اب دلی کو لے لیں، اب کلکتے کو لے لیں، اب ممبئی کو لے لیں، کہ وہ شہر ہیں جہاں مطلب بہت بڑی آبادیاں رہتی ہیں. اور کراچی، لاہور سے بڑے شہر ہیں وہ. لیکن آج آپ کے شہروں میں اور ان شہروں میں فرق کیا ہے؟ آج پاکستان میں جو انفیکشن ریٹ ہے وہ خاصا گر چکا ہے، اور وہاں 65,000 کے قریب روزانہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ہے میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. اللہ کی رحمت ہوئی ہے ہم پر، ہم سب پر. کیونکہ جب گھر کا ایک فرد متاثر ہوتا ہے تو پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے. اور میں تو اس کیفیت سے گزرا ہوں. متاثر میں ہوا، بیمار زین ہوا، کیونکہ وہ تیمارداری کر رہا تھا. تو نہ کرے تو بھی مصیبت، اور کرے تو بھی خطرہ. تو یہ ہر خاندان کو، ہر کنبے کو یہ چیلنج درکار تھا اور ہو سکتا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور احتیاط برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 21 تاریخ کو چین میں تھا، اور چین میں جتنی اس ایکسپرٹیز ہیں اور جتنی انہوں نے آرگنائز طریقے سے
اس وبا کا مقابلہ کیا ہے، دنیا میں کم مثالیں ملتی ہیں، اور کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ تو مجھے وہاں کہ وزیر خارجہ کہہ رہے تھے وہ ہم نے بہت اس پر کنٹرول کر لیا ہے، اور ہمارے شہر بحال ہے، ہماری معیشت دوبارہ بحال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی خدشہ ہے کہ سردیوں میں ایک اور پیک آ سکتی ہے، سردیوں میں ایک سیکنڈ پیک آ سکتی ہے، تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے شہروں کو اور پاکستان کے شہریوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور جو ہمیں SOPs ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمائی ہے، آئندہ بھی اس کا کرم رہے گا، اور میری دعا ہے کہ آج سب مل کے دعا کیجئے، خاص طور پر کراچی کے لیے، کیونکہ کراچی بھی آپ جانتے ہیں ملتان کی طرح عزاداری کا ایک مرکز ہے، اور جتنے اہتمام اور جتنے مجالس اور 10ویں کے جلوس اور شام غریباں کی محفلیں کراچی میں منعقد ہوتی ہیں، شاید پاکستان کے کسی شہر میں اتنی نشستیں ہمیں دکھائی نہ دیں، اور آج وہ کراچی جو ہے وہ بڑے کرب کی حالت میں ہے، آج بڑی دقت اور بڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دے، اور آج اور کل بخیریت سے جو عزادار ہیں وہ اپنی عزاداری کا فرض نبھا سکیں، ہماری دعا ہے، اور اس کانفرنس کی دعا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہماری توجہ ان کی طرف پوری ہے، ہم دعا گو بھی ہیں، اور بحیثیت حکومت کے سندھ کے لوگوں سے اور کراچی کے لوگوں سے بالخصوص یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمہ قسم کی امداد وفاقی حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مالی امداد درکار ہوگی ہم وہ بھی کریں گے، اور ایک ٹھوس کراچی کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ اور اس کی پلاننگ جو ہونی چاہیے تھی اور کئی دہائیوں میں نہ ہو سکی، آبادی تو بڑھتی ہے اور بڑھ چکی ہے، جو شہروں کی کیفیت ہے ہر شہر بڑھ چکا ہے، آج سے 30 سال پہلے جو ملتان کی شکل تھی آج اس سے ملتان بہت مختلف ہے، آج ملتان کی ایسی آبادیاں بن چکی ہیں اور ایسے نئے کالونیاں آباد ہو چکی ہیں جو ایک زمانے میں آپ کو جنگل دکھائی دیا کرتے تھے، بہت دور سمجھا جاتا تھا، آج وہاں بستیاں ہیں، آج وہاں آبادیاں ہیں، آج وہاں شہر پھیل چکا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو جہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، سیوریج کی، نکاسی کی، واٹر سپلائی کی، مینجمنٹ کا کوئی سسٹم، وہاں آبادی پھیلتی چلی گئی ہیپ ہیزرڈ طریقے سے، ڈس آرگنائز طریقے سے، اور اس میں جو سرکاری ادارے ہیں اور اس میں جو ہمارے ماشاءاللہ کچھ لوگ کرم فرما تشریف فرما ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہمارا ملتان شہر ہے، ملتان شہر کا بھی اگر آپ دیکھیں اللہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ملتان کو محفوظ رکھے، کیونکہ ابھی بھی ساون کی جھڑی جاری ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بارش آ جاتی ہے
جو ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے تو شہر کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن ملتان شہر کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے کوشش کی ہے، اور دوست میڈیا کے بھی بیٹھے ہیں، کہ ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت ایک پورا شہر کا سیوریج کا نظام بہتر کیا جائے۔ میرے علم میں ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو آج بھی جہاں پانی کھڑا ہے، میرے علم میں ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے پیغامات بھی بھیجے ہیں، احساس بھی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ملتان کے شہری تشریف فرما ہے کہ ملتان شہر کے لیے جاپان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کی، اور ملتانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جاپان کی جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کو جائکا کہتے ہیں، انہوں نے ملتان کے لیے ایک خطیر رقم بحیثیت گرانٹ کے، قرض کے نہیں، بحیثیت گرانٹ کے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ اور MOU سائن ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ملتان کی جو سیوریج کا نظام ہے، اس کے لیے جو ہمیں مشینری درکار ہے، جو شہر کی حفاظت کے لیے جو ہمارے سسٹم میں کمیاں تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آسانی پیدا کے ہونے کے امکانات بہتر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بجٹ میں بھی اس بجٹ میں بھی ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے، اور جو پرانے آؤٹ ڈیٹڈ جو پائپ ہیں، سسٹم ہے، اس کو ریپلیس کیا جا سکے۔ خدا کرے، لیکن ہم جو بھی کریں اس کی رحمت سب سے اہم ہے، کہ اس کا کرم ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہم 100 منصوبہ بندیاں کر لیں اور وہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم اس حسینیہ کانفرنس کی نشست پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ملتان پر کرم کیا ہے، اور آپ لوگوں نے جتنے ملتان کے اکابرین ہیں، قائدین ہیں، ہماری میڈیا ہے، ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری دینی جماعتیں ہیں، اور ہماری انتظامیہ ہیں، انہوں نے مل جل کر ایک اچھی منصوبہ بندی کی ہے۔ خدا کرے آج بھی اور کل بھی اور آنے والے دن بھی خیر و خیریت سے گزر جائیں، اور یہ جو پیغام آج حسینیہ کانفرنس سے جا رہا ہے، یہ ایک مؤثر پیغام بن کر پورے شہر کے محلے محلے گلی گلی میں پھیل جائے۔ میری گزارش ہوگی ملتان کے ذی شعور نوجوانوں سے، ملتان کے ذی شعور شہریوں سے، کہ وہ صرف حکومت پر انحصار نہ کریں، خدمت کے جذبے کو بروئے کار رکھتے ہوئے جو خود وہ ایک رول ایز اے والنٹیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی یقیناً انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا شہر ہے، ہماری تکالیف ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہم نے مل کر ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ میں سپتین رضا لودھی صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو بڑی دیانتداری سے، عز سے اور جذبے سے، لگن سے جو یہ رابطے کرتی ہے، فون کرتی ہے، دعوتیں دیتی ہے، کارڈ تقسیم کرتی ہے، آپ کو مدعو کرتی ہے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے، کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ ذرا کچھ طبیعت بھی آپ کی ناساز رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے، اور یہ جو کوشش اور کاوش کی ہے، لوگ بدلتے رہیں گے، چہرے بدلتے رہیں گے، جو تھے وہ آج نہیں ہے۔ اسی نشست میں میرے والد ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہیں، میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، یہ تو قانون قدرت ہے۔ اس لیے میں نے زین سے درخواست کی کہ آپ آئیے، ماشاءاللہ، اس لیے آئیے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جن کو زندہ
رکھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس شہر نے آپ کو عزت دی ہے اور شہر کے یہ اکابرین ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو زعماء ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محبت والے لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے والد کا ذکر کیا، وہ آج نہیں ہے، اب تو بیٹھے ہیں نا۔ جذبہ تو زندہ ہے، کیا بات، ہم نے جذبے کو زندہ رکھنا ہے، اور ہر سال حسینیہ کانفرنس اس جذبے کی تجدید کرتی ہے۔ 42 سال سے وہ جذبہ زندہ ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔